بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنی بخشش کیسے کروائیں؟ یقیناً رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، اور جس شخص کی زندگی کے اندر یہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، یقیناً وہ انتہائی بدقسمت شخص ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ تو آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر آمین کہا۔ اسی طرح تیسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا، آج ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کیں 3 قسم کے لوگوں کے لیے، تو مجھے کہا کہ آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہا، اور وہ جو 3 بد دعائیں تھیں ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ، کہ ایسا شخص کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اس مہینے کے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکے، فدخل النار، وہ شخص جہنم میں جائے، فابعدہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے اپنی رحمت کو دور کر دے، اپنی رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہٹا لے۔ تو یقیناً یہ کیسا بدقسمت اور بدبخت شخص ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ بخشش نہ کروا سکے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا مستحق ٹھہرے۔ تو ہم رمضان کے مہینے کے اندر اپنی بخشش کیسے کروا سکتے ہیں؟ اپنے گناہوں کو کیسے معاف کروا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ آئیے چند احادیث آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بخشش کروانے کا سب سے جو پہلا طریقہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن۔ آپ نے فرمایا کہ جو 5 نمازیں ہیں یہ ایک نماز سے دوسری نماز تک بخشش کرواتی ہیں، یعنی کہ ایک شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے تو فجر اور ظہر کے درمیان اس سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ظہر کی نماز تک کیے جانے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب وہ عصر کی نماز ادا کرتا ہے تو ظہر کے بعد عصر تک والے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح 5 نمازوں کی یہی صورتحال ہے۔ والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کو ادا کرنے سے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ مکفرات لما بینہن، اور اس کے لیے ایک شرط بھی ہے، اذا اجتنبت الکبائر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی ہے کہ ان میں یہ ہے کہ انسان فرائض ادا کرتا رہے، اگرچہ مستحبات ہیں سنن نہ بھی ادا کرے، فرائض بھی ادا کرتا رہے تو بھی اس شخص کے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اذا اجتنبت الکبائر، جب بڑے گناہوں سے بچے گا۔ چھوٹے گناہ جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، لیکن بڑے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ بڑے گناہوں سے انسان کو بذات خود بچنا ہوگا۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے رمضان المبارک کے اندر اپنی بخشش کروانے کا، وہ ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ یقول الصیام انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، سب سے پہلے روزہ سفارش کرے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن کو کھانا کھانے سے شہوات سے منع کیا تھا، اس کو روکے رکھا تھا اور یہ انسان رک گیا تھا، تو یا اللہ میری سفارش کو قبول فرما لے اور اس شخص کو معاف کر دے۔ اب یہ روزے کی سفارش ہے، یقول القرآن، اس کے بعد قرآن سفارش کرے گا منعتہ النوم باللیل، کہ اے اللہ میں نے اس کو رات کو نیند کرنے سے روکے رکھا، کہ یار یہ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، یہ رات کو کھڑا ہو کے تراویح ادا کرتا تھا، تو میں نے رات کو نیند سے اس کو روکے رکھا اور یہ نیند سے یہ رک گیا تھا، تو یا اللہ میری سفارش کو قبول فرما لے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کی وجہ سے اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے ایسا عمل بتائیں، ایسا کام بتائیں کہ جس کے کرنے سے میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو 4 باتیں بتائیں، 4 باتیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات تھی کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کر اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا کر، یعنی کہ شرک نہ کیا کر، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرضی نماز ادا کیا کر، یہاں پہ نوافل سنن کی بات نہیں ہو رہی، فرضی نماز کو ادا کیا کر۔ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جتنی زکوٰۃ تجھ پہ فرض ہے اس زکوٰۃ کو ادا کیا کر۔ اب یہ 3 چیزیں ہوں گی، اور چوتھی جو چیز تھی وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھا کر۔ اور یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ بھی جنت میں لے جانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہ 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتائیں، تو وہ شخص نے اجازت لی اور جانے لگا۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے شرف کو پہنچا۔ اس نے کہا کہ واللہ لا ازید ولا انقص علی ھذا، کہ اللہ کی قسم میں اس سے نہ زیادہ کروں گا، یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں نہ ان سے زیادہ کروں گا اور نہ ہی ان سے کچھ بھی کم کروں گا، یعنی کہ اتنا کا اتنا جتنا آپ نے بتایا ہے اتنا ویسے کا ویسے ہی ادا کروں گا۔ وہ شخص جا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، جو شخص اس روئے زمین کے اوپر چلتے پھرتے جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کو وہ پہنچتا ہے کہ جو عمل سنت کے مطابق ہو، جس کی نیت خالص ہو اور طریقہ ادا کرنے کا ٹھیک ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اندر ہمیں رمضان کی سعادات، فیوز اور برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔